اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب المغازی حدیث نمبر 4072 اردو ترجمہ۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بیان۔ مجھ سے ابو جعفر محمد بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے حجین بن مسنہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ بن ابی سلمہ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن فضیل نے، ان سے سلیمان بن یسار نے، ان سے جعفر بن عمرو بن امیہ زمری نے بیان کیا کہ میں عبید اللہ بن عدی بن خیار رضی اللہ عنہ کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب حمص پہنچے تو مجھ سے عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ کو وحشی ابن حرب حبشی جس نے غزوہ احد میں حمزہ رضی اللہ کو قتل کیا سے تعارف ہے؟ ہم چل کے ان سے حمزہ رضی اللہ کی شہادت کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ضرور چلو۔ وحشی حمص میں موجود تھا، چنانچہ ہم نے لوگوں سے ان کے بارے میں معلوم کیا تو ہمیں بتایا گیا کہ وہ اپنے مکان کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے کوئی بڑا سا کپا ہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ہم ان کے پاس آئے اور تھوڑی دیر ان کے پاس کھڑے رہے، پھر سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ بیان کیا کہ عبید اللہ نے اپنے عمامے کو جسم پر اس طرح لپیٹ رکھا تھا کہ وحشی صرف ان کی آنکھیں اور پاؤں دیکھ سکتے تھے۔ عبید اللہ نے پوچھا، اے وحشی، کیا تم نے مجھے پہچانا؟ راوی نے بیان کیا کہ پھر اس نے عبید اللہ کو دیکھا اور کہا کہ نہیں، خدا کی قسم، البتہ میں اتنا جانتا ہوں کہ عدی بن خیار نے ایک عورت سے نکاح کیا تھا، اسے قتال بنت ابی ایس کہا جاتا تھا۔ پھر مکے میں اس کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا اور میں اس کے لیے کسی انا کی تلاش کے لیے گیا تھا۔ پھر میں اس بچے کو اس کی رضائی ماں کے پاس لے گیا اور اس کی والدہ بھی ساتھ تھی۔ غالباً میں نے تمہارے پاؤں دیکھے تھے۔ بیان کیا کہ اس پر عبید اللہ بن عدی رضی اللہ عنہ نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا لیا اور کہا، ہمیں تم حمزہ کی شہادت کے واقعات بتا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ بات یہ ہوئی کہ بدر کی لڑائی میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے تمیہ بن عدی بن خیار کو قتل کیا تھا۔ میرے آقا جبیر بن مطعم نے مجھ سے کہا کہ اگر تم نے حمزہ کو میرے چچا تیمہ بن کے بدلے میں قتل کر دیا تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ انہوں نے بتایا کہ پھر جب قریش عینین کی جنگ کے لیے نکلے، عینین احد کی ایک پہاڑی ہے اور اس کے احد کے درمیان ایک وادی حائل ہے، تو میں بھی ان کے ساتھ جنگ کے ارادے سے ہو لیا۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے لڑنے کے لیے صف آرا ہو گئیں تو قریش کی صف میں سے سبا بن عبد العزیٰ نکلا اور اس نے آواز دی، ہے کوئی لڑنے والا؟ بیان کیا کہ اس کی اس دعوت مبارزت پر امیر حمزہ بن عبد المطلب نکل کر آئے اور فرمایا، اے سبا، اے ام انمار کے بیٹے جو عورتوں کے ختنے کیا کرتی تھی، تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے آیا ہے؟ بیان کیا کہ پھر حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ اب وہ واقعہ گزرے ہوئے دن کی طرح ہو چکا تھا۔ وحشی نے بیان کیا کہ ادھر میں ایک چٹان کے نیچے حمزہ رضی اللہ کی طاق میں تھا اور جوں ہی وہ مجھ سے قریب ہوئے میں نے ان پر اپنا چھوٹا نیزہ پھینک کر مارا۔ نیزہ ان کی ناف کے نیچے جا کر لگا اور ان کی سرین کے پار ہو گیا۔ بیان کیا کہ یہی ان کی شہادت کا سبب بنا۔ پھر جب قریش واپس ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ واپس آ گیا اور مکے میں مقیم رہا، لیکن جب مکہ بھی اسلامی سلطنت کے تحت آ گیا تو میں طائف چلا گیا۔ طائف والوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قاصد بھیجا تو مجھ سے وہاں کے لوگوں نے کہا کہ انبیاء کسی پر زیادتی نہیں کرتے، اس لیے تم مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کرنے کے بعد تمہاری پچھلی تمام غلطیاں معاف ہو جائیں گی۔ چنانچہ میں بھی ان کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب آرا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو دریافت فرمایا، کیا تمہارا ہی نام وحشی ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں نے حمزہ کو قتل کیا تھا؟ میں نے عرض کیا، ہاں، جو آرا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں معلوم ہے وہی صحیح ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ اپنی صورت مجھے کبھی نہ دکھاؤ؟ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں وہاں سے نکل گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو مسلمہ کذاب نے خروج کی، تو میں نے سوچا کہ مجھے مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں ضرور شرکت کرنی چاہیے، ممکن ہے میں اسے قتل کر دوں اور اس طرح حضرت حمزہ کے قتل کا کچھ بدل ہو سکے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں بھی اس کے خلاف جنگ کے لیے مسلمانوں کے ساتھ نکلا۔ اس سے جنگ کے واقعات سب کو معلوم ہیں۔ بیان کیا کہ میدان جنگ میں میں نے دیکھا کہ ایک شخص مسلمہ ایک دیوار کی دراز سے لگا کھڑا ہے، جیسے گندمی رنگ کا کوئی اونٹ ہو، سر کے بال پریشان تھے۔ بیان کیا کہ میں نے اس پر بھی اپنا چھوٹا نیزہ پھینک کر مارا، نیزہ اس کے سینے پر لگا اور شانوں کو پار کر گیا۔ بیان کیا کہ اتنے میں ایک صحابی انصاری جھپٹے اور تلوار سے اس کی کھوپڑی پر مارا۔ عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ان سے عبداللہ بن فضل نے بیان کیا کہ پھر مجھے سلیمان بن یسار نے خبر دی اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا۔ وہ بیان کر رہے تھے کہ مسلمہ کے قتل کے بعد ایک لڑکی نے چھت پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ امیر المومنین کو ایک کالے غلام یعنی حضرت وحشی نے قتل کر دیا۔ حدیث نمبر 4073 اردو ترجمہ۔ غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زخم پہنچے تھے ان کا بیان۔ ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا، ان سے معمر نے، ان سے حمام نے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا غضب اس قوم پر انتہائی سخت ہوا جس نے اس کے نبی کے ساتھ یہ کیا۔ آپ کا اشارہ آگے کے دندان مبارک کے ٹوٹ جانے کی طرف تھا۔ اللہ تعالیٰ کا غضب اس شخص ابی بن خلف پر انتہائی سخت ہوا جسے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں قتل کیا۔ حدیث نمبر 4074 اردو ترجمہ۔ مجھ سے مخلد بن مالک نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید اموی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن جریج نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا اس شخص پر انتہائی غضب نازل ہوا جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا انتہائی غضب اس قوم پر نازل ہوا جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو غزوہ احد کے موقع پر خون آلود کیا تھا۔ حدیث نمبر 4075 اردو ترجمہ۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے یعقوب نے بیان کیا، ان سے ابو حازم نے، اور انہوں نے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سنا۔ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد کے موقع پر ہونے والے زخموں کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو کس نے دھویا تھا اور کون ان پر پانی ڈال رہا تھا اور کس دوا سے آپ کا علاج کیا گیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی خون کو دھو رہی تھیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈھال سے پانی ڈال رہے تھے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ پانی ڈالنے سے خون اور زیادہ نکلا آ رہا ہے تو انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر جلایا اور پھر اسی زخم پر چپکا دیا جس سے خون کا آنا بند ہو گیا۔ اس دن آنا صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہو گیا تھا اور خود سر مبارک پر ٹوٹ گئی تھی۔ حدیث نمبر 4076 اردو ترجمہ۔ مجھ سے عمرو بن علی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن جریج نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے، ان سے اکرمہ نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی غضب اس شخص پر نازل ہوا جسے اللہ کے نبی نے قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا انتہائی غضب اس شخص پر نازل ہوا جس نے یعنی عبداللہ بن قمیہ نے لعنت اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو شدید زخمی کیا تھا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب المغازی کی حدیث نمبر 4000
72 سے 4076 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔